السلام علیکم ناظرین، آل اسٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق حسب روایت ایک نئی ویڈیو نے تعارف کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تعارف کرانے جا رہے ہیں شمالی کوریا کے اس رہنما کی جس کی زندگی اور موت کی خبر بار بار میڈیا کی زینت بنتی رہی۔ آخر اس کی وجوہات کیا تھی؟ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ کیا ان کے ہوتے ہوئے شمالی کوریا نیوکلیئر پاور بن پائے گا؟ ان تمام سوالوں کے جواب مکمل بایوگرافی کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے قبل ایک چھوٹی سی ریکویسٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کے آئیکن پہ ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کم جونگ اون شمالی کوریا کے بانی کے پوتے ہیں۔ ان کے دادا کم سونگ نے 1948 میں شمالی کوریا کے قیام میں خصوصی کوششیں کی تھیں۔ 1994 تک وہ اس کے سپریم کمانڈر اور لیڈر رہے۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے اور ان کی موت کے بعد 2011 میں کم جونگ اون شمالی کوریا کے تخت پہ براجمان ہوئے۔ ساؤتھ کورین ریکارڈ کے مطابق آپ 8 جنوری 1983 کو پیدا ہوئے۔ جب آپ نے والد کی وفات کے بعد اقتدار سنبھالا تو آپ کی عمر صرف 28 برس تھی۔ آپ کے بڑے بھائی بھی تھے لیکن اقتدار آپ کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ والد ایک سخت گیر انسان تھے، ان کا اثر آپ پہ بھی ہوا اور آپ والد سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے۔ ابتدائی تعلیم سوئٹزرلینڈ میں حاصل کی۔ گریجویشن کی تعلیم آپ نے کنگ سونگ یونیورسٹی اور کم سونگ ملٹری اکیڈمی سے بھی حاصل کی۔ 2009 میں آپ نے شادی کی۔ 2011 میں والد کی وفات کے بعد تخت پہ براجمان ہوئے۔ ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے عالمی میڈیا آپ کو درندہ، ظالم اور وحشی کے القابات سے یاد کرتا رہا۔ لوگوں کو وحشتناک طریقے سے مارنا آپ کی پسندیدہ چیز تھی۔ آپ نے اپنے وزیر دفاع کو توپ سے موت کی سزا دی۔ طیارہ شکن توپوں سے موت کی سزا تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک سرکاری تقریب میں سو گئے تھے۔ جانگ سوگ تیاگ کا تعلق آپ کے والد کے ساتھ تھا اور ایک وقت میں وہ آپ کے سیاسی استاد سمجھے جاتے تھے۔ ان پہ کرپشن کے الزامات لگنے پر آپ نے انہیں فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کر دیا۔ اس نے آپ کی ایک عزیزہ سے شادی کر رکھی تھی، آپ نے اس کو بھی زہر دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مئی 2014 میں ایک 23 منزلہ عمارت گرنے سے 500 اعلیٰ افسران جاں بحق ہوئے۔ عمارت بنانے والے ماہرین اور انجینئرز کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مبصرین کا کہنا ہے شمالی کوریا میں 6 ایسے کیمپس ہیں جہاں 2 لاکھ سے زائد سیاسی قیدیوں کو رکھا گیا ہے۔ 2013 میں انہوں نے اپنی ایک سابقہ گرل فرینڈ کو اس کے ساتھ دوسرے درجنوں فنکاروں کے ساتھ مارنے کا حکم دیا۔ 80 افراد کو صرف اس لیے مار دیا گیا کیونکہ وہ جنوبی کوریا سے برآمد شدہ ٹی وی شوز دیکھتے پکڑے گئے تھے۔ ایک فوجی افسر شراب پی کر جھومتے ہوئے نظر آیا تو حکم دیا کہ اس کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی چیز زندہ نہ بچے۔ اس کو مارٹر گورے کے ساتھ اڑا دیا گیا۔ یہ اس انسان کے وحشیانہ پن کی ایک نشانی تھی۔ اقتدار پہ مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اپنی بہن کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ شراب نوشی اور اسموکنگ کی وجہ سے طبیعت اکثر خراب رہنے لگی، جس کی وجہ سے زیادہ تر امور بہن ہی سنبھال رہی تھی۔ شمالی کوریا میں میڈیا آزاد نہیں ہے، اسی وجہ سے جو خبر سرکاری طور پر بتائی جائے گی وہی چلائی جائے گی۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والے کی نوکری نہیں بلکہ جان خطرے میں ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہاں کا میڈیا کنٹرولڈ ہے۔ 2015 میں آپ سرکاری ٹی وی سے غائب ہو گئے، اجلاسوں میں شرکت نہ کرنے لگے، جس کی وجہ سے یہ خبر پھیلی کہ سپریم لیڈر انتقال کر گئے۔ چند دنوں بعد آپ دوبارہ آئے اور اس طرح کی خبریں پھیلانے والوں کو اپنے ملک کے اندر سزائے موت دے دی۔ 2020 کے اندر دوبارہ اپریل میں آپ نے خود ساختہ تنہائی اختیار کر لی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کی ہارٹ سرجری ہوئی اور اس کے بعد آپ کو ریسٹ درکار تھی، جس کی وجہ سے آپ سرکاری تقریبات پہ شریک نہ ہوئے۔ 1 ہفتے سے زائد جب آپ میڈیا پر نہ آئے اور تمام امور آپ کی بہن چلاتی رہیں تو یہ خبر مشہور ہونے لگی کہ ہارٹ سرجری غلط ہونے کی صورت میں آپ انتقال کر گئے ہیں۔ حتیٰ کہ امریکہ کے ایک سینیٹر نے اس بات کی تصدیق کی۔ عالمی میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، آپ کے مخالفین جشن منانے لگے، تو سرکاری طور پر ایک بیان جاری کیا گیا کہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی کوئی تصویر سامنے نہیں لائی گئی، نہ کوئی ویڈیو پیغام دیا گیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ کم جونگ کے بارے میں جانتے ہیں لیکن بتا نہیں سکتے۔ کم جونگ نے اپنے والد کے زمانے میں بیرون ملک کے دورے کیے اور جعلی پاسپورٹ اور نام استعمال کرتے ہوئے کیے۔ سیکورٹی خدشات کی وجہ سے ان کی بچپن کی کوئی تصاویر محفوظ نہیں ہیں۔ جیسے ہی ان کی موت کی خبر پھیلی، لوگوں نے ان کی بہن پہ الزامات لگانے شروع کر دیے کہ اس کی وجہ یہ بنی ہے، لیکن کورین میڈیا نے یہ تردید کی ہے کہ ابھی کم جونگ ان زندہ ہیں۔ کئی ممالک کی جانب سے شمالی کوریا پر پابندی بھی عائد کی جا چکی ہیں کیونکہ وہ نیوکلیئر پاور بننے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور جنوبی کوریا کے ساتھ ان کے معاملات ہمیشہ خراب رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی فوجیں تیار ہوتی ہیں اور اگر ان کے پاس نیوکلیئر بم ہوا تو یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہوگا۔ اس لیے بڑی طاقتیں یہ کوشش کرتی رہتے ہیں کہ چھوٹے ممالک اٹامک پاور نہ بنے، لیکن شمالی کوریا کے ضدی اور خوفناک خونخوار حکمران نے تباہ کن ہتھیاروں کی جنگ جاری رکھی اور 8واں نیوکلیئر پاور ملک بنا۔ کم جونگ ان کے کوریا میں 17 مختلف جگہ پہ محلات ہیں۔ لاتعداد یورپین لگژری کارز ہیں، جیٹ طیارے ہیں اور ایک ٹرین بھی آپ کے زیر استعمال رہتی ہے۔ آج کے اس جدید دور میں بھی جب یہ پتہ لگانا مشکل نہیں کہ کون کس علاقے میں کیا کر رہا ہے، کم جونگ ان کی زندگی اور موت ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ کم جونگ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ جب تک ان کی کوئی ویڈیو ریلیز نہیں ہوتی تو کسی بھی سرکاری بیان پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے، شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔